نوشاد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جیسا کہ ابھی پروسیڈنگ جاری ہے جوڈیشل اکیڈمی کی, آپ سے جاننا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کرپشن کے جو الزامات لگتے رہے ہیں, وزرائے اعظم برطرف ہوئے اور اس میں صرف ان کی ذات ہی متاثر ہوئی ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جے آئی ٹی یا یہ مقدمہ خاصا منفرد ہے. دیکھیں, کرپشن کے الزامات پر کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ برطرف نہیں ہوا آج تک پاکستان کے اندر. یوسف رضا گیلانی جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ کیس کچھ اور تھا, وہ توہین عدالت کا کیس تھا. دیکھیں, پاکستان میں آپ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں, کرپشن کے الزام لگانا بہت آسان ہے جی, الزامات لگ جانا بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ الزامات ثابت کس پہ ہوئے ہیں. ثابت نہیں ہوئے لیکن الزامات عائد کیے گئے ہیں, اس کے بعد برطرفی تو ہوئی ہے. الزام تو عائد کیا جاتا, بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ایک سب سے آسان کام ہے جو ہر کوئی کر لیتا ہے. سولنگی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سیاستدان ہوں چاہے صحافی ہوں, وہ تمام پاور کوریڈورز کے قریب رہنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر الزامات اور الزامات سے ریلیٹڈ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں. اور عوام کو بیوقوف بنانے کا جو آسان ترین راستہ ہے وہ یہی ہے کہ الزام لگا دیا جائے, اس کے اوپر اس کے بعد اس پہ بحث کرنی شروع کر دی جائے. میں ایک جگہ کال پڑھ رہا تھا, مجھے تھوڑا میں اس کے جو کہنے والے پہ مجھے لگا کہ یہ شاید صحیح کوٹ نہیں ہوا, اس لیے میں اس کو کوٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ بات وہ اسی طرح سے ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ سچ لگنے لگے. بات یہ ہے کہ یہ الزامات کی جنگ جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. پہلے ذرا اخبار کی حد تک جب سولنگی صاحب بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, اویس توحید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اخبارات کے زمانے میں جب الزامات لگا کرتے تھے تو جو لکھی ہوئی تحریر سامنے آتی تھی نا, اس کا امپیکٹ لوگوں کے نفسیات پہ اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ٹی وی پہ بیٹھ کے جب ٹاک شوز میں آپ دست و گریباں ہوتے ہیں لفظی طور پر, کیونکہ ہمارے یہاں سب کچھ لفظی طور پہ ہوتا ہے صحیح, تو اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ بہت نیگیٹو آتا ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ واٹس ایپ گروپس میں ہوں, میں وہاں جب ڈیبیٹ کا انداز اور انداز گفتگو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا انداز بحث جو ہے یا مباحثہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہ خاصا نرو شیٹرنگ ہوتا ہے. اور ہمارا جو ہمیں پرابلم اب شروع ہو چکا ہوا ہے, جتنی ہم نے گفتگو کی ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر, جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہوتا تو شاید میڈیا بہت بہتر پوزیشن میں ہوتا حکومت کا پوسٹ مارٹم کرنے میں. صحیح, ہمیں میڈیا کو بہت سارا ٹائم انگیج رکھا گیا ہے ان نان ایشوز کے اندر جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, جو رزلٹ لیس رہے ہیں. یہ پچھلے 4 سالہ دورے کو, یہ جو گزشتہ موجودہ ٹینیور جو چل رہا ہے, اس کی نسبت جو گزشتہ دور حکومت تھا اس میں یہ بات اس طرح تھی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ ایسے جس کا رزلٹ لیس ایونٹس نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا اس کا پوسٹ مارٹم زیادہ ہوا ایشوز کے اوپر. صحیح, ٹھیک ہے. سو عوام کو ایڈوانٹیج یا عوام کو فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بحث ان سے ریلیٹڈ رہے اور ان کے ایشوز پر ہو. جیسے پارلیمان اگر عام جن کے وہ نمائندے بن کر آتے ہیں, اگر ان کی بات کریں گے, اس پہ بحث کریں گے, تو اس پارلیمنٹ کا کوئی حاصل وصول ہوگا. وہ قوانین کی شکل میں سامنے نظر آئیں گے یا بہتری کی شکل میں سامنے نظر آئیں گے. تو یہ جو الزامات ہیں, یہ الزامات صرف الزامات کی حد تک اگر رہ جائیں گے تو پھر جو ہے پھر اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں. یہ الزامات 90 کی دہائی میں جو بات آپ سے کر رہا تھا, 90 سے پہلے بھی لگتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو سیاست ہوتی رہی ہے, جو پی این اے کی وہ دور تھا, اور اس سے پہلے ایوب خان کا دور تھا, اور ایوب خان صاحب سے پہلے جو دور تھے, وہاں پہ بھی یہی کام ہوتا رہا. سو عوام کو بیوقوف بنانے کا جو ایک واحد اور مسلسل استعمال کیا جانے والا وتیرہ ہے وہ الزامات ہے. صحیح, الزامات کی سیاست. ٹھیک ہے. آپ